کہ احتساب کے لیے پیش نہیں کیا تھا۔ آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ احتساب اور حساب دینے کے بجائے بھاگ گیا تھا۔ آج کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ اقتدار چھیننے کی اس کے اوپر ملک کو آگ لگانے کی بات نہیں کی تھی، ملک کو ٹکڑوں میں بانٹ دینے کی بات نہیں کی تھی۔ اور تمہارا مقابلہ نواز شریف کے ساتھ، فاشسٹ کا، ظالم کا، جھوٹے کا، منافق کا، نالائق کا، نااہل کا، اس شخص کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو جس کے منصوبوں پہ تختیاں لگاتے ہو، تمہارے جیسے کشمیر فروش کا، اور جو لوگوں پہ الزام لگائے، بہتان لگائے۔ ڈی چوک میں کھڑے تھے نا 126 دن، تمہارا نام نہیں نکلا تھا نواز شریف کے منہ سے۔ تم صبح دوپہر شام پگڑی اچھالتے ہو دوسروں کی، تم صبح دوپہر شام لوگوں پر الزام لگاتے ہو، آپ صبح دوپہر شام لوگوں پر بہتان لگاتے ہیں۔ اور پھر اداروں کو کہتے ہو مداخلت کرو، آئین شکنی کریں، آپ کی کرسی بچائیں، آپ کی سیاست بچائیں، اور آپ پھر کہتے ہو میں ووٹ پارلیمنٹ میں ووٹ دلوانے کے لیے اپنے اراکین کو، ایجنسیوں کو کہتا تھا، ان کو کہتے ہو میری سیاست بچائیں، نیوٹرل نہ رہیں، اور اگر آپ نیوٹرل نہیں ہوگے تو اداروں کو کہتے ہیں جانور کے نام سے پکارتے ہیں، جانور آپ ہیں۔ جب اقتدار کی کرسی ہٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اقتدار کی کرسی ہٹ جاتی ہے تو وفاق کی اکائیوں کو آپس میں ٹکراتے ہو، کرسی ہل جاتی ہے، اقتدار چلا جاتا ہے تو اتنے گھٹیا ہو کہ اداروں کے اندر اپنے چیف آف سٹاف کی زبان سے بغاوت اور میوٹنی کی کالز دلواتے ہو۔ اقتدار کا اتنا ہوس کہ جو شہید ہو گئے لسبیلا انسیڈنٹ میں، اپنے ٹرولز اور اپنے پارٹی کے ترجمانوں سے ان کے اوپر اس اندھوناک واقعے کے اوپر ٹرولز کے ذریعے کیمپین چلواتے ہو۔ اتنے گھٹیا ہو کہ مسجد نبوی میں سیاسی مخالفین کے اوپر بندوں کو ہائر کر کے نعرے لگواتے ہو، ان بے گناہوں کو سزا ہو گئی 10 سال کی، اور پھر کہتے ہو کہ نیوٹرلز اپنا کردار ادا کریں۔ ابھی بھی ٹائم ہے۔ فورن فنڈنگ کا جواب نہیں آتا تو کہتے ہو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، آئین توڑتے ہو، پارلیمان کے اوپر حملہ کرتے ہو، میڈیا کی زبان بندی کرتے ہو، سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات کے اوپر جو مان لیا جھوٹے تھے سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے ہیں۔ اپنے اقتدار کے لیے بشرا بی بی اور گوگی صاحبہ کی کرپشن کو بچانے کے لیے کہتے ہو میں جواب نہیں دوں گا۔ اگر جواب نہیں ہے تو پھر قانون ہے، اور اگر جواب ہے تو دو نواز شریف، شہباز شریف کی طرح۔ مریم نواز شریف صاحبہ جھوٹے الزامات پہ اپنے والد کو سرخرو کرنے جیل گئی تھیں۔ کدھر ہیں بشرا بی بی اور فرح گوگی؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ ایف آئی اے میں کیوں نہیں پیش ہوتی؟ توشہ خانہ کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ فورن فنڈنگ کا فورن ایجنٹ جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ اور اس کے بعد کہتے ہو کہ مجھے ایجنسیز نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں، تو اور پھر کہتے ہو کہ جواب بھی نہیں دوں گا، اور پھر پنجاب آئی جی پریزن کو یہ عوام سنیں۔ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو کہتے ہو کہ جا کے شہباز گل کو نکالو جس نے میرے کہنے پہ میرا ٹرانسکرپٹ پڑھا تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، پھر اس سے بھی دور ہو جاتے ہو، اور پھر کہتے ہو نکال کے لاؤ ہڈیالہ سے، ہڈیالہ سے نکال کے لاؤ، ہسپتال میں شفٹ کرو۔ اور میں نہیں وہ کام کرنا چاہتی جو آپ کے ترجمانوں نے کیا ہے، میں اس راستے پر نہیں جانا چاہتی کہ میں تمسخر اڑاؤں۔ عوام کو پتہ ہے کہ کہاں کیا ڈرامہ اور تماشا ہو رہا ہے، اور جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹس ہیں وہ ان لوگوں کے ڈاکٹرز اس میں موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں بالکل فٹ ہیں وہ، جن کو کیمرہ دیکھ کے سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں آگے اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن آج یہ فیصلہ ہوگا عمران خان صاحب، آپ کو بتانا پڑے گا کس ایجنسی نے، کس شخص نے آپ کو بریفنگ دی تھی،
کس نے آپ کو الیکشن کمیشن کے کمشنر کی گارنٹی دی تھی اور کیا گارنٹی دی تھی, اور آپ وہ بریفنگز, وہ گارنٹی, وہ رپورٹس کیوں منگا رہے تھے؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر ادارے میں ایک جاوید اقبال ملے جس کی طیبہ گل کی ویڈیو ہو, جس کو وہ ویڈیو دکھا کر کمپرومائز کیا جا سکے, اور اس کمپرومائز میں نیب نیازی گٹھ جوڑ بنے, اور اس کے بعد اس ہیر سے پہ آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کی بہن کو نہیں چھوڑا, کسی کی بیٹی کو نہیں چھوڑا. شہباز شریف کی بیٹیاں جا کے لاہور ہائی کورٹ میں پیشیاں بھگتتی رہیں اور انویسٹیگیشن کرتی رہیں, ان کے گھروں پر حملے کرائے. ایف آئی اے جاتی تھی, نیب جاتی تھی, گھروں کے اندر گھس جاتی تھی. فریال تارپور صاحبہ کو آپ نے گھسیٹا, ان کے گھر پہ حملہ کیا, پھر جیل سے گھسیٹ کر آئے, عید والی رات کو لے کر آئے. یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب آپ وزیر اعظم تھے. جیسے میں نے کل کہا کہ صحافیوں کو گولیاں لگیں, پسلیاں ٹوٹی, ناک کی ہڈیاں ٹوٹی, تشدد ہوا, ٹانگیں ٹوٹی, بچیوں کے اسکولوں سے اغوا ہوئے, پروگرامز ختم ہوئے, آرٹیکلز ختم ہوئے, نیب گردی ہوئی. سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کے مالک کچھ میر شکیل الرحمان صاحب کو نواز شریف کے بغض میں اور اس میں ان کو گرفتار کیا اور پیغام دیا میڈیا کو کہ چپ ہو جاؤ. لیکن اب چپ ہونے کا وقت تمہارا ہے. یہ الزامات کا تماشا ختم ہونا چاہیے. کبھی کہتے ہو ایکس نے کہا, کبھی کہتے ہو وائی نے کہا, کبھی کہتے ہو زی نے کہا, کبھی کہتے ہو اے نے کہا. نام لو, بتاؤ کس نے کہا, کس ادارے نے کہا, کس ایجنسی نے کہا, کس کی رپورٹ تھی, کس نے گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی, اور کیا گارنٹی دی, اور وہ تم گارنٹی کیوں لے رہے تھے؟ یہ ساری چیزوں کا جواب آنا چاہیے, الزام نہیں آنا چاہیے. اب یہ تماشا عوام کے آگے ختم ہونا چاہیے. اب آپ محض الزامات لگا کر آپ بھاگ نہیں سکتے, اور فورن ایجنٹ, فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا جواب دو. وہ جواب سے آپ نہیں بھاگ سکتے. کسی قسم کی یہ اللہ معافی دے شہداء کے اوپر کیمپین ڈائیورٹ نہیں کر سکتی آپ کے جوابات کو, آپ کی کرپشن کو, آپ کی فورن ایجنٹ ہونے پہ, آپ کی فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ سیلاب کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے, شوکت خانم کے نام پر فنڈ ریزنگ کر کے, پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر کے, کبھی ہندوستان سے پیسہ, کبھی اسرائیل سے پیسہ, کبھی یو ایس سے پیسہ, کبھی کینیڈا سے پیسہ. یہ جواب آپ کو دینے پڑیں گے, جتنے مرضی گھٹیا ہو جاؤ, کیونکہ وہ حوصلہ آپ میں بہت ہے. اس کی لمٹ بہت اچھی طرح جھوٹ بولنے کی اور گھٹیا ہونے کی آپ اٹین کر سکتے ہیں, لیکن یہ جواب دینا پڑے گا. الزامات کا تماشا بند کرنا پڑے گا, جھوٹ کا تماشا بند کرنا پڑے گا, تہمت کا تماشا بند کرنا پڑے گا, بہتان کا تماشا بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا, اس نے کہا, میں نے سنا, وہاں گیا تھا, یہ ہوا, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. چور بھی تم, ڈاکو بھی تم, جھوٹے بھی تم, منافق بھی تم, نالائق بھی تم, نالائق نااہل بھی تم, فاشسٹ بھی آپ, سسیلین مافیا بھی آپ. اور جس طرح قانون حرکت میں آیا ہے, جو قانونی تقاضے ہیں, جو قانون کہتا ہے, اس کے مطابق آپ کو جواب دینا بھی پڑے گا, اور ہمیں لینا بھی آتا ہے. جی کوئی سوال؟ جیسا آپ کو کہنا چاہیے, اس پہ کوئی سوال نہیں. جی ضرور کریں, ضرور. یہ ابھی آپ نے جتنے ذکر کیے اس میں تو آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن آیا ہوا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے حساب سے, اور فارن فنڈنگ کا کیس بھی آیا ہوا ہے. تو بہت سارے کیس تو حکومت کے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہو, لیکن آپ بھی تو ریلیکٹنٹ ہیں کہ کوئی اس وقت حکومت کوئی بھی ڈیسیشن لینے کے بجائے وہ شاید اس سے ہو رہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا یا پارٹی کو بین کیا گیا تو شاید مسائل ہو جائیں گے. تو اس پہ بھی کوئی حکومت سوچ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, آپ میرا خیال ہے یہی تو میں کہہ رہی ہوں, ہمارے تو پینما کے وقت اور جو نیب کی انکوائری کے وقت ایک ایک لائنیں, ایک ایک ٹکر, ایک ایک رپورٹ چلتی تھی. آپ لوگ بھی وہ رپورٹ کریں. سارے کیسز اس وقت ایف آئی اے میں ہیں, سارے کیسز اس وقت نیب میں ہیں, لیکن ہمیں عادت نہیں ہے لوگوں کی ویڈیوز کو استعمال کر کے کمپرومائز کرنے کا. ادارے کام کر رہے ہیں, اداروں نے ان سے جواب مانگے ہوئے ہیں. ان جواب کے سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں میں ریکارڈ نہیں دوں گا, کوئی قانون پابند نہیں میرے سے ریکارڈ لینے میں.
تمام ایکشن ہو رہا ہے, تمام ادارے کام کر رہے ہیں, قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کر, ہمارا وزیر اعظم بٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے خلاف کیس بناؤ, کیونکہ کیس موجود ہے, الیکشن کمیشن کا آرڈر آیا ہے, فیصلہ ہے, یہ رپورٹ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت ریکارڈ کا حصہ ہیں, تمام لوگوں کو طلب کر چکے ہیں. وہ جو نہیں آ رہا اس کا بھی طریقہ ہے, قانون کو جواب لینا آتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ یہاں پر جھوٹ منافق پتہ نہیں کیا کہتا ہے. ایک بات یہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے, یہ بدقسمتی سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں کہ آج تک ہر آنے والی حکومت جانے والے کو جھوٹا منافق پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے. قدرت اللہ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, انہوں نے سب سے پہلے شہید سہروردی کو انہوں نے غدار کہا, یہاں پر غدار بھی کہتا ہے. ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں, کم از کم مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اصل مسائل کی جڑ کون ہے. یہ کم از کم قوم کو بتایا جائے کہ اصل مسائل کی جڑ کیا ہے اور کس طرح یہ ملک آگے جائے گا, اس کا حل کیا ہوگا. دیکھیں, اصل مسائل کی جڑ عمران خان جیسی کٹ پتلیاں ہیں جو ایجنسیوں کی رپورٹ پہ, جو وہ خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, بریفنگ پہ دوسروں کو, سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں, ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈال دیں, ان کی بہنوں کو ڈال دیں, ان کی ماؤں کے خلاف کیسز کریں. مطلب ان کے خیال میں صرف جمہوریت پسند عمران خان ہے, عمران خان صاحب کے خیال میں باقی سب جو ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں. وہ اقتدار میں ہے تو ملک مستحکم ہو رہا ہے, وہ اقتدار سے باہر ہے تو ملک کو آگ لگا دو, دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو. وہ ملکوں کی معیشت کو تباہ کریں, بے روزگار کریں, بھوکا کریں, مہنگائی کریں, کوئی بات نہیں, کیونکہ ان کی تو ترجیح نہیں تھی ان کو ٹھیک کرنا. لیکن کوئی اور حکومت آئے تو وہ بیرونی ملک سازش پہ آئی ہے. اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں, کہ الیکشن ہو ملک میں اور الیکشن کرائیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں میں اس حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو اس کا الیکشن کیسے مانیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں, جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ آپ نے جیلوں میں ڈالا, ڈیتھ سیل میں ڈالا, کیونکہ آپ کو ایجنسیاں بریفنگ دے رہی تھیں. آپ نے جو الزامات لگائے کسی ادارے کو بھی آپ نے ثبوت نہیں دیے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار کی اتنی ہوس ہے کہ اپنے چیف آف سٹاف سے آرمی میں بغاوت کے لیے بیان دلواتے ہیں.